ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کیا وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی ایک بھی شق پر عمل کیا ہے؟ کیا آج تک وزیر اعظم نے نیکٹا کا ایک بھی اجلاس بلایا ہے؟ حکومت کب تک دوغلی پالیسی اپنائے رکھے گی؟ سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، دہشت گردوں کے خلاف کب ہوں گی؟ دہشت گردوں کے حامی کابینہ میں ہوں گے تو دہشت گردوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کیا وہ شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا قاتلوں کے ساتھ، وہ دونوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دونوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ کیا اگر ہم دہشت گردی کو کرپشن میں شامل کریں، اگر ہم کہیں کہ دہشت گردی بھی کرپشن ہے تو پھر یہ ملک سیریس ہوگا، تو پھر یہ حکومت سیریس ہو جائے۔ آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آج تک ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا جو نیکٹا کمیٹی ہے اس کا میٹنگ بلایا ہے؟ کیا ہمارا وزیر اعظم نے ایک شرط تو ہے نیشنل ایکشن پلان، ایک شرط پہ بھی اس نے عمل کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 4 دن گزرنے کے باوجود آج تک اس ملک کا وزیر اعظم جو کہ اس ملک کا وزیر داخلہ بھی ہے وہ کوئٹہ نہیں پہنچا، بلوچستان نہیں پہنچا؟ معصوم بچے، معصوم شہری کے قاتلوں کو عدالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شاہانہ پروٹوکول نے سادگی کے نعروں کی دھجیاں بکھیر دی۔ کہنے کو سادہ وزیر اعلیٰ، لیکن موصوف کو شاہی قافلے میں گاڑیوں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ خالی ہیلی کاپٹر رکھنے کا بھی شوق ہے۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ذل الہی عثمان بزدار کے جلوے سادگی کے دعووں کو نکل گئے۔ بزدار سائیں شاہی لاؤ لشکر کے ساتھ گجرانوالہ جا پہنچے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار لاہور سے گجرانوالہ کے لیے نکلے تو موصوف کے لاؤ لشکر میں گاڑیوں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ ایک عدد ہیلی کاپٹر بھی موجود تھا۔ گجرانوالہ تک جانے والا خالی ہیلی کاپٹر لاہور واپسی پر وزیر اعلیٰ کی سواری بنا۔ گجرانوالہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میرے اوپر تبدیلی کی کوئی تلوار نہیں لٹک رہی۔ جہاں پہ ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہے تو ہم اس میں چینجنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کی بیٹرمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا کام تو عوام کی خدمت ہے، عوام کی خدمت میں کسی چیز کو ہم آڑے آنے نہیں دیں گے۔ عوام کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار کا دورہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بھاری ثابت ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی آمد کے موقع پر گجرانوالہ کی پی ٹی آئی 2 دھڑوں میں بٹی نظر آئی۔ اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر کابینہ میں اختلافات سامنے آ گئے، جس کے بعد اسکیم کی منظوری مؤخر کر دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی کسے دی جائے اور کسے نہ دی جائے، ایمنسٹی لینے والوں پر کتنا ٹیکس لگایا جائے اور جائیداد کی مالیت کیا مقرر کی جائے۔ اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی کابینہ نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی منظوری مؤخر کر دی۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر کابینہ میں اختلافات سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر مزید غور کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے ریٹس اور جائیداد کی ویلیو پر اختلاف ہے، جبکہ ٹیکس ایمنسٹی کسے دینی ہے اور کسے نہیں، اس پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ کراچی کے ایک کاروباری شخص نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کے بیوی بچوں اور بہن بھائیوں پر پابندی نہ لگائی جائے۔ وفاقی کابینہ نے وزیر خزانہ اسد عمر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے۔ ایف بی آر نے کابینہ اجلاس میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر مختلف تجاویز پیش کی۔ اثاثے ڈکلیریشن اسکیم کو آرڈیننس کی شکل میں صدر مملکت کو بھجوا دیا جائے گا۔ صدر مملکت سے منظوری ملتے ہی آرڈیننس جاری ہو جائے گا اور اسکیم پر عمل درآمد کا آغاز ہو جائے گا۔ اثاثے ڈکلیریشن اسکیم سے 30 جون تک فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ حکومتی دعووں کے برعکس برآمدات میں کمی جاری ہے۔ اس حقیقت سے پردہ وزارت تجارت کے ترجمان نے اٹھا دیا۔ وہ کہتے ہیں ایک سال میں 10 بڑی اشیاء کی برآمدات میں 56 کروڑ ڈالرز کی کمی ہو گئی۔ اسلام آباد سے دیکھیے وقاص عظیم کی رپورٹ۔ حکومت کے بڑوں کی جانب سے برآمدات اضافے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن گھر کے بھیدی یعنی وزارت تجارت کے ترجمان محمد اشرف نے ہی لنکا ڈھا دی ہے۔ کہتے ہیں برآمدات میں اضافے کا سلسلہ رک گیا ہے۔ ایک سال میں 10 اشیاء کی برآمدات میں 56 کروڑ ڈالرز کی کمی ہوئی ہے۔ وزارت تجارت کے ترجمان کے مطابق چینی کی برآمدات میں 186 ملین ڈالرز، کاٹن یارن میں 116 ملین، چاول کی برآمدات میں 52 ملین ڈالرز اور فرٹیلائزر مینوفیکچرڈ مصنوعات کی برآمدات میں 49 ملین ڈالرز کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ چمڑے کی مصنوعات میں 46 ملین ڈالرز، خام کپاس میں 40 ملین ڈالرز، مچھلی اور اس کی مصنوعات میں 17 ملین ڈالرز، جبکہ کھیلوں کے سامان اور کاٹن کے کپڑے کی برآمدات میں 15 ملین ڈالرز کی کمی ہوئی ہے۔ جو چینی تھی، چینی جو کہ ہم پچھلے سال سبسیڈائزڈ ایکسپورٹ کر رہے تھے، اس دفعہ گورنمنٹ نے سبسڈی نہیں دی، تو سبسڈی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایکسپورٹس نیچے کو گئی ہیں۔ نون لیگ کہ ہم کرپٹ ہیں تو کوئی کاروبار نہیں ہوگا۔ آپ نے جو ساری دنیا میں جا کے یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ ہم کرپٹ ہیں تو کوئی
نہ اس ملک سے مال لے گا نہ اس ملک میں مال آئے گا۔ حکومت کو اب باتوں سے بڑھ کر برآمدات میں اضافے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایسا نہ کیا گیا تو ملکی معیشت شدید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ ملک بھر میں آج بارشیں زحمت بنی ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی زرداج گل ملک میں بارشوں کا کریڈٹ کسے دیتی رہی ہیں، آپ بھی دیکھیے۔ زیادہ تعداد میں بارشیں اور برف باری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی۔ کریڈٹ بھی میں اپنے آپ کو نہیں دے رہی، وہ میں کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو دے رہی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے نیک حکمران ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے کی وجہ سے ملک میں رحمتیں اور بارشیں شروع کر دیتا ہے، تو میں اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو دیتی ہوں۔ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش اور یالہ باری نے تباہی مچا دی۔ بارش کے دوران تیز ہواؤں کی وجہ سے چھتیں اور دیواریں گرنے سے متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی جس نے تباہی مچا دی ہے۔ بارش کے دوران تیز ہواؤں کی وجہ سے چھتیں اور دیواریں گرنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے۔ ملتان میں آندھی سے متعدد گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور دیواریں گر گئیں۔ لیاقت پور کے علاقے بستی سلطان میں تیز آندھی اور بارش کے باعث بجلی کا کھمبا گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ راجن پور کے قریب کوہ سلیمان پر بارش کے بعد درگاہ سلطان میں 30,000 کیوسک کے سیلابی ریلے سے بچات کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ سخی سرور کے قریب بارش کے بعد برساتی نالوں میں طغیانی سے قبائلی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پانی کا جو بہاؤ ہے بارشوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ دکی کے 2 گاؤں کلی لنڈی میر خان اور کلی عیسیٰ زئی سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ہی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کٹائی میں بھی پنجاب بھر میں ابر رحمت کسانوں کے لیے زحمت بن گیا۔ ملتان میں بھی طوفان نے تباہی مچا دی۔ شدید آندھی سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور دیواریں گر گئیں۔ بارش اور یالہ باری سے ہزاروں ایکڑ گندم بھی متاثر ہوئی۔ فیصل آباد میں گزشتہ رات برسنے والی بارش سے گندم کی فصل متاثر ہو گئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کٹائی کا عمل بھی تاخیر سے شروع ہوگا۔ جڑاں لگیاں نے گندم دیاں تے گندم آخری مرحلے دے وچ سیگی، اس وجہ تو یہ دانا ہولا ہو گیا۔ 40-50% یہ اثر انداز ہویا بارش دی وجہ نہ۔ ندی نالوں میں طغیانی نے ڈیرہ غازی خان میں بھی تباہی مچا دی۔ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل جامپور کے علاقے میں پانی گندم کی تیار فصلیں اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ ظلم کے شکار شہری نے روک لیا۔ شہری وزیر اعلیٰ سے اپنے جوان سال بیٹے کے قتل کا انصاف مانگتا رہا، لیکن وزیر اعلیٰ نے گاڑی سے اتر تک اس کی بات تک نہ سنی۔ دکھیارا باپ بیٹے کے قتل کا انصاف مانگتا رہا، لیکن پروٹوکول کے نشے میں مست بزدار سائی نے گاڑی سے اترنا تک گوارا نہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اپنے روایتی لاؤ لشکر کے ساتھ گجرانوالہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سینٹرل جیل سے نکلے تو ان کے شاہی قافلے کو ظلم کے شکار شخص نے روک لیا۔ جوان بیٹے کی موت کے غم کا مارا شہری دہائیاں دیتے ہوئے گاڑی کے آگے لیٹ گیا، لیکن بزدار سائی کو ذرا ترس نہ آیا۔ پولیس اہلکار مظلوم باپ کو گھسیٹتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی گاڑی سے دور لے گئے۔ شہری محمد احمد کے 17 سالہ بیٹے کو 3 اپریل کو سفاک قاتلوں نے جان سے مار دیا۔ آپ کو بتائیں کہ ارکان قومی اسمبلی اب صرف سیاست نہیں کریں گے بلکہ چھکے چوکے بھی لگائیں گے۔ بین الپارلیمانی کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے اسلام آباد میں ٹرائلز لیے گئے۔ رپورٹ کر رہی ہیں روزینہ علی۔ بال اور بلہ ہاتھ میں پکڑتے ہی ارکان اسمبلی سیاست بھول کر وسیم اکرم، شعیب اختر اور شاہد افریدی بننے کی کوششوں میں مصروف نظر آئے۔ ارکان اسمبلی نے کہا پاکستان کے لیے سب ایک ہیں، جیت کر ہی آئیں گے۔ پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاکستان کی نمائندگی ہو، ایک اچھے طریقے سے پارلیمان کی نمائندگی ہو۔ جب ہم وہاں پہ کھیلیں گے تو بحیثیت پاکستانی کھیلیں گے، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن سے حکومت سے، وہاں پہ ہم نے صرف کھیلنا ہے پاکستان کے لیے۔ ٹرائلز کے لیے آنے والوں میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری بھی موجود تھے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر ارکان اسمبلی کا حوصلہ بڑھانے کرکٹ گراؤنڈ پہنچے اور خود بھی خوب چھکے چوکے لگا کر ارکان اسمبلی کو حیران کیا۔ اسد کیسر نے کہا کہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان اور میڈیا نمائندوں کے ساتھ بھی گیم ضرور کھیلیں گے۔ پنجاب اسمبلی اور سندھ اور کے پی کے بلوچستان اسمبلی کے ساتھ بھی میچ کیا کریں گے
और दीगर भी मुख्तलिफ जो यहाँ इदारे हैं उसके साथ मीडिया के साथ इंशाल्लाह एक बराबर करेंगे ताकि बैनुल पार्लिमानी क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस 18 से 25 जुलाई तक खेले जाएंगे, जिसमें दुनिया भर से पाकिस्तान समेत 8 टीमें शिरकत करेंगी। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस 15 ओवर्स के होंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल के मैचेस 20 ओवर के होंगे। टूर्नामेंट के लिए उम्र की हद 45 बरस मुकर्रर की गई है। अरकान असम्बली को पीसीबी कोचेस प्रैक्टिस भी करवाएंगे। मिशन वर्ल्ड कप 2019 की तैयारियों के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप कजाफी स्टेडियम में शुरू हो गया। कैंप में खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मजीद जानिए हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट में। इन्होंने मिशन वर्ल्ड कप 2019 की तैयारियों का आगाज कर दिया। कजाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने हेड कोच मिकी आर्थर की जेर निगरानी डटकर ट्रेनिंग की। 2 रोजा तरबीती कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैंप के पहले रोज सुबह के सेशन में 3 घंटे तक खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ड्रिल्स कराई गयी। मोहम्मद हफीज ने अपने हाथ की इंजरी पर काबू पाने